India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. کہ نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی، نہ گھاس اگے گی، نہ چڑیاں چہکیں گی، آپ نے دھماکہ کیا ہے، ہم دھماکہ کرنے جا رہے ہیں. اکنامک پریشر تھے، دے ور ناٹ ریلیونٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ہمیں کسی نہ کسی سے گزارا کرنا تھا کیونکہ نیوکلیئر کیپیسٹی ہمارے لیے جو ہے سب سے امپورٹنٹ پرائرٹی تھی. تو میز پہ ایک طرف جنرل جہانگیر کرامت بیٹھے ہیں اور اس طرف میں بیٹھا ہوں. تو نواز شریف نے ان سے پوچھا جنرل صاحب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے وہی بات کہی جو ہمیشہ کہتے تھے کہ جی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم تیار ہیں. کمپلیٹ بریگیڈ واز ڈپلائڈ. گراؤنڈ ایکشن ہو نہیں سکتا تھا، سرویلنس کرتے رہتے ان کو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھارت نے جب ایک بہت بڑی تعداد میں 5 بلاسٹ کر دیے تھے، پاکستان کے لیے عوامی پریشر بہت ہو گیا تھا. 84 تک ہمارے پاس یہ تمام چیزیں بن کے تیار ہو گئی. 84 سے لے کے 98 تک ہم صرف انتظار کرتے رہے. چکلالا میں کوئی بیرکس میں شروع ہو گیا تھا کام، نیوکلیئر انجینئرنگ جیسے ریسرچ لیبارٹری. This is one element of Pakistan's policy that is never ever for compromise. سورسز زلفقار علی بھٹو نے ایز پرائم منسٹر کہہ دیا تھا اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، کوئی اس کی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہم ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اس کو، جتنا لوگوں کی گیسنگ پہ چھوڑتے وہ بہتر تھا. پہاڑ پھٹنے لگا تو یہ بھاگے وہاں سے یہ بھاگے کہ ریڈیشن جو ہے کہیں نہ پہنچے، تو وہاں سسٹم آلریڈی موجود تھا ان کو موو کرنے کا. مجھے یاد ہے آرمی کی طرف سے بلونز تھے اور پورا ایک امبریلا بنا تھا سرفیس ٹو ایئر میزائلز کا، اور ہمارے آفیسز کے باہر بھی اس طرح کی کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں، اس سے پتھر کی دیوار ہمارے کھڑکی کے باہر ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت اسرائیل کا انڈیا کا بہت ڈر تھا. اس زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ اسرائیل وغیرہ لگے ہیں کہوٹا کو تباہ کرنے کے لیے. یہ وہ 2-4 ٹرائیاں بھی ہوئی ہیں. ہم نے اپنے سامنے جہازوں کو بھی دیکھا ہے آتے جاتے ہوئے یہاں. Information that India was planning to attack Kota in 1984, then they decided to in 1986 to blast exercise में. These are all well recorded. Yes, so India actually got the idea after the Israelis attacked the Osirak plant in Iraq. They thought that they can emulate and do the same to Kota. So they decided to have a special project in their combat school. That was actually the project in charge was General Sundar Ji himself, Lieutenant General, 3-star. ایک چھوٹا سا ہمیں ملا تھا، سینسر لگایا ہوا تھا کہوٹا کی سڑک پہ، تو جو ٹرک آتا تھا اور جاتا تھا تو اس سے ان کو سیٹلائٹ پہ سگنلز ملتے تھے کتنی انریچڈ یورینیم ہے. جنرل ضیاء الحق جب پریزیڈنٹ تھے تو امریکنز نے CIA نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کتنے پرسنٹیج تک یہ لوگ پہنچے. تو پھر پریزیڈنٹ ضیاء نے امریکن امبیسڈر کو بلا کے پورا بتایا تھا کہ آپ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور فرینچ کا بھی اس میں رول تھا، امریکنز کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ہماری نیوکلیئر کیپیسٹی ہے، اس پہ شکر ہے خدا کا کہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ نے نہیں کیا، پوری قوم اس کے لیے تیار تھی. کہ اس کی خبر جو اگر ایک ہی بلڈنگ میں 6 لوگ کام کر رہے ہیں، 6 کو نہیں ایک دوسرے کا نہیں پتہ ہوتا تھا کیا کر رہے ہیں، بڑا سیکرٹ رکھتے تھے. اس لیے زیادہ ریگولری نہیں تھی کہ اے کو نہیں پتہ بی کیا کر رہا ہے، بی کو نہیں پتہ سی کیا کر رہا ہے، کہاں تک سکسیس پہنچی ہے، جو پہنچے تو کس نے کیا ہے. پہلے بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا باہر کی گورنمنٹس کا، خاص طور پہ یورپ کا اور امریکہ کا. تو یہ لوگ بہت ڈرتے تھے کہ کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے. ہر چیز سیکرٹ کرتے تھے. تو کول ٹیسٹ بھی انہوں نے سیکرٹلی کیا تھا. ان میں سے کوئی ناسا میں کام کرتا تھا، کوئی کدھر کام کرتا تھا، کوئی کہاں کام کرتا تھا. اور کچھ جو تھے بڑی بڑی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور فرانس میں. یہ وہاں سے لے کر آئے لوگوں کو اپنے کام کے لیے. تو اس جو سائنٹسٹ انجینئرس باہر سے آئے تھے، نیچرلی ان کی سپرویژن میں تھی. کہوٹا کی ایک تو وجہ یہ ہوگی کہ کیپٹل کے قریب تھا. سنا کہ پہلے انہوں نے چکوال اس کی سائٹ سلیکٹ کی تھی، لیکن وہ پھر ڈیسیجن میکنگ سے دور ہو جاتا. تو ہم لوگ یہاں سے جاتے تھے تو ہمیں کوئی 40 منٹ لگتے تھے پہنچنے میں. کہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ آپ سڑک بنا کے ایسے اندر لے گئے تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 50 فٹ کا تھا، 50-55 فٹ کا تھا. اور اس کے بعد یہ پہاڑی یوں ایسے
प्याले की तरह ऊपर उठनी शुरू हो गई। हवाई जहाज़ को उन्होंने ट्राई करके देखा था कि वो हवाई जहाज़ जब डाइव करता था उस इलाके में, तो डाइव करने के बाद वो उठता था तो पहाड़ से जाकर टकरा जाता। कहूटा प्रोजेक्ट एटॉमिक एनर्जी वालों ने शुरू किया था भुट्टो के ज़माने में, और पहले जो टीम थी वो सारी एटॉमिक एनर्जी से आई थी, साइंसदान कह लें, इंजीनियर कह लें। बाद में जब ये साइट सिलेक्ट हुई कहूटा जिसको हम कहते हैं, तो ये 100% डॉक्टर यकीब खान के सुपरविजन में पूरा सेटअप लगा है, जिसको मैं 36 फैक्ट्रीज कहता हूँ। कहूटा के जो चुना गया था एक लेबॉर्ट्री के लिए फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट, बाकी तो हमारी जगह मैंने बताया वहाँ और इधर उधर थी, और वो डिफेंस, क्योंकि वहाँ पहाड़ियों की वजह से, डिफेंस की वजह से वो एक साइट सेलेक्ट हुई। और नवाज शरीफ से, हुकूमत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा करते हैं कि फॉर तो जो डिस्कशन थी पब्लिक में भी और न्यूज़पेपर में भी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारी एक मोशंस थी। और नवाज शरीफ साहब को पता था कि मैंने करना तो है, जो बातें कर रहे हैं लोगों को करने दे। मैं और एक दो और जो मेंबर थे, हम ये कह रहे थे कि हमें अमेरिका इकनॉमिक एड तो ऑफ़र कर रहा है, सिक्योरिटी गारंटी ऑफ़र कर रहा है कि नहीं। तो अगर सिक्योरिटी गारंटी नहीं है और हिंदुस्तान जो है वो इससे फ़ायदा उठाकर, हमारा कन्वेंशनल इम्बैलेंस तो है, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा, तो वो तो फिर हो ही नहीं सकता। इकनॉमिक प्रेशर थे, दे वर नॉट रेलिवेंट एट दैट टाइम। हमें किसी न किसी से गुजारा करना था, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारे लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी थी। तो वो प्रेशर में आके दैट वी कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़। तो मैंने कहा जी अब मौका मिला है तो करना होगा। मैंने बहुत ज़ोर देकर कहा, और उस पर मुझे अब तक याद है कि मुझे फिर कहा गया कि देखो इकोनॉमिकली बहुत कीमत देनी पड़ेगी। मैंने कहा जी कोई कीमत नहीं होती है आज़ादी की और आपकी वजूद की। और नहीं तो न्यूक्लियर धमाके का सारा अरेंजमेंट किया हुआ था, वही तो सारा प्रोग्राम चला रहे थे। तो इस वजह से ये तवक्को करना कि वो न्यूक्लियर धमाके नहीं कर रहे, ये लोगों की एक उड़ाई हुई गलत, जिस तरह हमेशा की तरह बातें करते हैं ना सियासतदान, इन्होंने उड़ाई थी। हालांकि उस वक्त ये था कि तीनों सर्विसेज चीफ्स ने ये कहा था, बिलखसूस जनरल जहांगीर करावत ने, कि हम तैयार हैं, आप जो फैसला करेंगे वी आर रेडी। लेकिन आप ज़रा सोच लीजिए कि जो आगे होना है, उस आपके इस डिसीजन के बाद जो नताइज हैं उनका भी सोच लीजिए। मैंने बल्कि प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया कि हम इससे पहले कि हम कोई फ़ैसला करें, हम चाइना को ज़रा एतमाद में ले लें, और चाइना को सिर्फ बताने के लिए कि हम ये करने जा रहे हैं, और अगर हमारे टेस्ट करने के बाद हमें जो प्रेशर्स पड़ेंगे उसमें चाइना ने हमारा साथ देना होगा। उन्होंने भी हमें वही तरह जिस तरह हमारे सर्विसेज चीफ्स हमें प्राइम मिनिस्टर को मुतनब्बा कर रहे थे, चाइना ने भी यही कहा कि आप ये सोच लीजिए कि आप पर प्रेशर्स बहुत होंगे, आपकी कीमत बड़ी देनी पड़ेगी, मगर फ़ैसला आपने खुद करना है। यानी वो ये नहीं कहना चाहते थे कि हमारे कहने पे करें, लेकिन फ़ैसला आप कर लें। अगर आपने फ़ैसला करने का कर लिया तो हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम आपकी मदद कर देंगे। इंडिया के 11 और 13 मई को टेस्ट हुए, किसी को सलामती कौंसिल की याद नहीं आई थी, मगर जिस दिन हमने टेस्ट किए 28 मई को और 30 मई को, तो 6 जून को सलामती कौंसिल की एक एमरजेंसी की मीटिंग बुला ली गई कि कंडेम करने हैं टेस्ट। यानी हमारे टेस्टों से दुनिया परेशान हो गई, इंडिया के टेस्टों से उनको कोई लगता था कि जैसे कोई मिठास मिली हो। Those 17 nights आप कह लें, starting from 6 p.m. on May 11th onwards till 28th of May and 30th May, this was totally a military program. Total program executed as a complete military operation program, including the scientific community and the military. जो मेरी इतलात थी और मैंने इस पे रिपोर्ट भी किया था, वो ये था कि हुकूमत की जानिब से मुशावरत ज़रूर चल रही थी, लेकिन वहाँ अलर्ट भी कर दिया गया था। जो लैब था या जहाँ ज़ाहिर है कि जिस तरह इंस्टॉलेशन, ये कोई इस तरह उठा के लेके जाने वाली चीज़ तो होती नहीं है, वहाँ उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। लेकिन हमारा अप्रैल में टेस्ट हो गया था डिलीवरी सिस्टम का, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ आपने ले जा के तो नहीं, आपने डिलीवर करना होता है। डिलीवर किसी मिसाइल के ऊपर करते, तो हमारा मिसाइल का टेस्ट कामयाब हो गया था अप्रैल 98 में। एयरफोर्स से बड़ा काम किया उसके अंदर, हाउ टू प्लेस दिस
لیکن نا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک اتنی ڈینجرس چیز کو ہوائی جہاز کا، اب ہوائی جہاز اس طرح سے بنا نہیں تھا ہمارا F-16 کے اندر وہ جگہ ہی نہیں تھی جس میں آپ اس کو رکھیں. یہ کام پھر ہمارے ایئر فورس نے کیا. نیوکلیر پروگرام کو بام کو لے جانا، بیسمنٹ میں ڈالنا، پریپیئر کرنا ٹیسٹ کا، اٹ ول ٹیک ڈیز اینڈ ڈے. اور سچی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کو یہ ایشورنس نہیں تھی کہ ہم 15 دنوں کے کتنی جلدی میں ٹیسٹ کریں. ہمیں تو ٹائم کا پریشر تھا، پھر ہمیں یہ بھی پریشر تھا کہ کبھی کوئی جیسے اوسی راک کا اٹیک تھا، ہمیں کوئی اٹیک نہ کر دے، ہماری سائڈ کو کوئی اٹیک کر کے مار نہ دے. میرے کچھ تھوڑے سورس ایسے تھے 2-4 کہ مجھے یہ پتا تھا کہ بلوچستان کسی جگہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے، کب ہوگی، کیا ہوگا، کیا ٹائم ہوگا، اس کے بارے میں تو دیٹ واز ویری سیکرٹ، اور وہ صرف 2 لوگوں کو پتہ تھا. اور ایک تو پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو علم تھا، آرمی چیف اینڈ جو ڈاکٹر صاحب کو اس کے بارے میں علم تھا. آئی واز ان کوئٹہ، میرا ایک بریگیڈ وہاں سے میں نے اس کو انڈر آرڈرز آف GHQ اس کو میں نے وہاں پر بھیجا، اور جتنا ایریا اراؤنڈ دی ٹیسٹنگ سائٹس تھا وہ سارے کو کور کیا ہوا تھا تاکہ اس علاقے میں کوئی جائے نہ، کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، کوئی گراؤنڈ ایکشن نہ کر سکے اس ٹیسٹنگ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. اس وقت پھر کہتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کلنٹن جو US کا تھا، اس کا ٹیلی فون بھی آیا ان کو، اور ان کے سیٹلائٹ اوپر موو کر رہے تھے کہ ہماری موومنٹ کیسی ہیں. تو ہمارے سائنٹسٹ نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ ان کا جو سیٹلائٹ ہمارے کوئٹہ سائٹ یا چاگی سائٹ پہ آنا ہے وہ اس ٹائم پہ آنا ہے. تو یہ کرتے تھے اس وقت، یہ ہماری ٹرک وغیرہ موومنٹ نہیں کرتے تھے ملٹری کے یا اپنے سائنٹسٹ کے. لیکن جب وہ کیمرے سے دور ہوتا تو پھر ہماری موومنٹ. ہمیں صرف اس بات کا چیلنج تھا کہ اس پروگرام کو وہ انٹرسیپٹ نہ کر لیں، اس پر کوئی اٹیک نہ کر. That was the plan. So that security was done. Air Force, Navy, everybody was on full alert. یہ ایک almost informal آپ کہہ لیں کہ ایک undeclared سی ایمرجنسی تھی کہ military was ایسے ٹائٹ سیکورٹی میں کام کرنا. They were every unit, پورا کوئٹہ، پوری کور، everybody was alert. Air Force was alert. Sea Bird آپ alert تھے، آپ کے eyes and ears پورے کھلے ہوئے تھے. Is Pakistan going to test its nuclear device? We don't want to blindly follow the path of the Indians, and they have tested a bomb again after 24 years, and Pakistan has never done so. We never wanted to do so, but the present test of India has really shaken the balance of power in this region, and we now have legitimate security concerns. 27 کی رات کو 12 بجے مجھے ٹیلی فون آتا ہے GHQ سے، DG ملٹری آپریشنز تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ سر ہمیں ابھی انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں کہ فلاں ایئرپورٹ پر انڈیا میں انڈیا اور اسرائیل کے اسکواڈرن کھڑے ہیں اور وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن جو بلوچستان میں ہے وہاں. تو میں نے اسی وقت رات کے 1 بجے انڈین ہائی کمشنر کو بلایا، ستیش چندر اس کا نام تھا. اس کو میں نے بلا کے کہا کہ یہ مجھے خبر ملی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی حکومت سے چیک کر لو کہ اگر ایسی کوئی مس ایڈونچر ہے تو یہ ایک میسیج میری طرف سے، ہماری طرف سے کنوے کر دو کہ ہم بھی ڈپلائڈ ہیں پوری طرح. تو اس کے بعد انڈین ہائی کمشن کے بعد میں نے دوسرا امبیسڈر بلایا، چائنیز امبیسڈر، اس کو رات 1 بجے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ہمیں خبر ملی ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو اس وقت بیجنگ میں تھا. میں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی حکومت کو کہیں کہ چاہے نیتن یاہو کو جگانا پڑے، اگر وہ سو رہے ہیں تو اس سے چیک کیا جائے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے امریکن امبیسڈر کو سمن کیا، اس کو بلا کے میں نے کہا کہ بھئی یہ بات ہے تو آپ چیک کیجئے. دین آئی کالڈ کوفی عنان، اس کے دفتر میں چیف آف سٹاف پاکستانی تھا اقبال رضا، اس سے میں نے خود بات کی اور اس کو کہا کہ بھئی یہ کوفی عنان کے نوٹس میں لے آؤ. دین آئی کالڈ آر ایمبیسڈر ان نیو یارک احمد کمال، اس کو میں نے کہا کہ CNN پہ لائیو جاؤ اور CNN پہ یہ بات کہو کہ پاکستان کو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں. میرے ایمبیسڈر نے وہاں CNN پہ لائیو بات کی اور اس کا اچھا اثر ہوا، امپیکٹ ہوا، کیونکہ اگر انڈیا اور اسرائیل نے کوئی ایسا پلان بنایا ہوا تھا تو صبح تک وہ پلان ان کا ختم ہو گیا. That the only way to reinstate balance
in the region, in South Asia, was through a deterrence and a dissuasion which would be visible and which would send a clear message to India not to embark on any actions which would be reckless of the type that they were promising to take in Kashmir and against Pakistan itself. पहला इनका जो सेटअप था वो 25 किलोमीटर दूर था, यहाँ से बम छोड़ना था। तो इन्होंने देखा एकदम पहाड़ जो है वो पहली डिवाइस जब छोड़ी तो उसको आग लग गई या सुर्ख हो गया या आग भगोला बन गया, तो ये फिर वहाँ से भागे कि कहीं पहाड़ फट न जाए और रेडिएशन बाहर निकल आएगी तो ये मर जाएंगे सारे साइंसदान और फौज वाले और जितने भी। तो ये बहुत ज़्यादा लोग थे साइंसदान, सारे एटॉमिक एनर्जी के, NSCOM के, KL के सारे साइंसदान वहाँ मौजूद थे। जितने साइंसदान थे ये सारे वहाँ पर गए और उन्होंने एक फ्रॉम अ डिस्टेंस में साथ तब देखा। आई वॉज इन क्वेटा एट दैट टाइम। तो ये सारा, लेकिन मेरा ब्रिगेड वहाँ पर था, मुझे लम्हा मुझे खबर मिल रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ब्राउन टाइप पहाड़ थे, बिल्कुल खुश्क, ग्रीनरी के वहाँ दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब उसको फिर ब्लास्ट हुआ तो उसका कलर थोड़ा सा सल्फर टाइप, पीला रंग जैसा मस्टर्ड कलर होता है, इस तरह का जेलोश टाइप हो गया था। लेकिन वो बहुत बड़ा पहाड़ था, छोटे पहाड़ नहीं थे वो, दैट वाज ह्यूज। तो पूरे पहाड़ को हिला दिया था उस ब्लास्ट ने, इतना पावरफुल था। तो वो हमें दूर से देखने का टाइम मिला था, करीब उन्होंने हमें नहीं जाने दिया था क्योंकि वो जब तक बड़ा सिक्योर ड्रेस नहीं पहनते थे वहाँ कहते वो ताबकारी के खतरात उस वक्त भी थे। इधर के पहाड़ इतने सॉलिड नहीं है, इसलिए बलूचिस्तान के पहाड़ चुने गए, वो ज़रा सॉलिड रॉक है। यहाँ के पहाड़ होते तो पहाड़ ही उड़ जाते पूरे, तो वहाँ के जो पहाड़ थे वो उड़े नहीं, लेकिन आपने देखा कि उसमें एक येलो उसका रंग बदल गया, उसके बाद उसमें से धुआं आया। देखिए 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, ये तो ओपन एयर टेस्ट नहीं, उसमें फिर रेडिएशन फैलती है। तो ऐसे पहाड़ का अंडरग्राउंड लिया जाता है ताकि वो न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर ना आए। तो वो जो और रिमोट एरिया भी हो फ्रॉम पब्लिक, तो उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चागी जो था 80s में सिलेक्ट हो चुका था और खंदक बन चुकी थी। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? हमारे अवाम तो बहुत खुश थे। एक हमने अपना दिफा मजबूत किया। कन्वेंशनल वॉर हम इंडिया के साथ, हमारे ना इकॉनमी है ना हालात हैं। कन्वेंशनल वॉर हो नहीं सकती हमारे पास, ये हमने फुलझड़ी के लिए नहीं रखा हुआ। किया है और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पे, फंड देने पे, हर किस्म के फंड देने के लिए तैयार हैं, चाहे हम भूखे भी मर जाएं। पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके बहुत अच्छा किया और इंडिया की एक दफ़ा फिर जो है वो बच्चा सो गया। जब हमने टेस्ट किए तो न सिर्फ ये कि लोगों में एक खुशी की नई लहर दौड़ गई, बल्कि एक तक़वियत यहाँ पर मिली हमारी कौम को कि अब हमें इंडिया की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। Now that we have responded positively to the Indian arms race, that when they got nuclear, we also developed nuclear capability. Even though our program is for peaceful purposes, but we don't hide the fact that we have the nuclear capability, that if the country so decides, if there is a political desire or a decision, then we can go nuclear in a very short span of time. By failing to exercise restraint and responding to the Indian test, Pakistan lost a truly priceless opportunity. 98 में ब्लास्ट करना कोई आसान काम नहीं था। आसान काम मैं इसलिए कह रही हूँ कि दुनिया में पहली दफ़ा आप ज़ाहिर है कि रूस, अमेरिका और दीगर जो एटमी सलाहियत के ममालिक थे, पहली दफ़ा आप उनको अपनी ताकत बताने जा रहे थे कि हमारे पास ये कोई ख्वाब नहीं है, वो एक बाकायदा वजूद रखता है। क्योंकि वो अगर ना करते टेस्ट तो वो हिंदुस्तान ज़ाहिर है कि फिर वो ऐसे हालात पैदा होते कि हमारे लिए मुश्किल हो जाती। और जब वो हमें $5 बिलियन का पैकेज मिलता तो उसमें ऐसी शराइत होती कि रोल बैक करें और क्या करें, और बाद में भी लगे रहे रोल बैक के लिए। अगर कोई मुल्क आपको एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी दिखा दे, जैसे इंडिया ने
نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور آپ کو بتا دیا کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، تو اس کے اگر 2-3 ہفتے کے بعد آپ نہ کرتے تو پھر ساری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ آپ ان کے برابر نہیں ہیں، آپ ان کی برابری یا آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسری سمت جناب بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ اٹامک انرجی کمیشن پاکستان کی بن چکی تھی 1956 میں، اور 1961 میں ڈاکٹر IS عثمانی صاحب بہت ایک PhD اٹامک فزکس میں تھے، لیکن وہ بیوروکریٹ بھی تھے، انڈین سول سروس میں تھے، اور وہ پاکستان کے بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ وہ پھر چیئرمین بنے اٹامک انرجی کمیشن کے 1961 میں۔ It was a triangle of Pakistan Atomic Energy Chairman Osmani, Mr. IH Osmani, and Dr. Abdul Salam. And at the time, before he became the foreign minister, the Minister of Science and Technology and Industries, Zulfikar Ali Bhutto. پہلی میٹنگ جو جس کو امریکی بھی حیران ہو گئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو، اس کا سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر بنے، تو انہوں نے جون 73 میں ملتان میں کوئی شادی تھی، انہوں نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے وہ شادی کے فنکشن میں اٹینڈ کی اور سارے اٹامک انرجی کمیشن کے جتنے بھی سائنٹسٹ تھے ان کو وہاں انوائٹ کیا۔ امریکیوں کو پہلے تو نہیں پتہ چلا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ملتان میں جون کی گرمی میں 3 پیس سوٹ پہن کے ایک لان میں میٹنگ ہو رہی ہے، اس پہ ان کی آنکھیں کھلیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ آئی واز پریزنٹ ان دیٹ میٹنگ، سائنٹسٹ سارے پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور یونیورسٹیز کے وہاں ملتان میں ایک میٹنگ، اس میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ ہم نیوکلیئر سائنس کی طرف جائیں گے۔ جب فرسٹ ٹائم 1974 میں بھارت نے اس وقت دھماکہ کیا تھا، تو اسی وقت اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں پرائم منسٹر تھے، اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ایٹمی بم جو بنانا ہے، یہ تھی شروع میں ہی اس کا جو کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ کر کے ایک ایسے ادارے کو دے دیا گیا تھا کہ وہ ادارہ اپنے طور پہ کام کرتا جائے۔ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ سمجھتے ہوئے سبھی حکومتیں اس کو فنڈنگ بھی کرتی رہیں۔ So to turn the nuclear program into a weapon program, the first idea, publicly known idea that was planted was Zulfikar Ali Bhutto. He was the one who was actually asked the question publicly, what would you do if India builds a bomb? Because it was China's nuclear test in 64, followed by Change in India program. That changed the Pakistan program into 2 camps. So the moment he took power, within 1 month, he gave the direction to the Pakistan Atomic Energy Commission, which way the program direction would go. Something that he always wanted, now he was in power. You have created the illusion, and that would be your word, that you have the bomb, but you don't have the bomb. So you're still going to get the American aid, and you're still going to keep India off balance. I'm not indulging in self-praise, but Pakistan is an intelligent country.